یعنی مسلسل 10 دن، ان 10 دنوں کے ہم پلہ پورے سال میں اور نہیں ہیں۔ کس لحاظ سے اور کس مقام سے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرہ۔ اللہ نیک کاموں سے پیار کرتا ہے، وہ 24 گھنٹے میں جس وقت بھی اعمال صالحہ کیے جائیں، جن دنوں میں بھی، جن مہینوں میں بھی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں اعمال صالحہ سے جتنا اللہ پیار کرتا ہے، اتنا پیار اعمال صالحہ سے ان دنوں کے علاوہ نہیں کیا جاتا۔ مثلا نفل عام دنوں میں بھی پڑھیں تو اس کا بڑا ثواب ہے، مگر ذوالحج کے 10 دنوں میں نفلوں کا جو ثواب ہے وہ اور دنوں میں نہیں ملتا۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا ہمیشہ اس کا ثواب ہے، مگر ذوالحج کے 10 دنوں کے اندر جو یہ اعمال اللہ کے دربار میں محبوب ہوتے ہیں وہ انہی 10 دنوں کا خاصہ ہے۔ اور عمل کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے والا محبوب ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز ہم ہمیشہ پنجگانہ پڑھتے ہیں تو پنجگانہ نماز سے بندہ رب کا پیارا بنتا ہے، لیکن اسی پنجگانہ نماز سے جو 10 ذوالحج کے 10 دنوں میں جو پڑھی جاتی ہے تو اس سے بندے کو اللہ کے دربار میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ قرب میسر آتا ہے، اور ہر عمل اللہ کے دربار میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ہر عمل صالح۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے سوال کیا، اور یہ جس طرح میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ سوالات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس امت کے لیے بہت بڑا تحفہ اور ذخیرہ ہے۔ اگر وہ اس وقت جو سامنے موجود تھے وہ سوال نہ کرتے اور جواب دینے کی ضرورت نہ پڑتی تو امت قیامت تک کہاں سے جواب ڈھونڈتی؟ تو بر وقت صحابہ کے سوالات جو ہیں ہزاروں سوالات، اور ان میں سر فہرست 2 شخصیات کے سوالات بہت زیادہ ہیں تعداد میں حدیث شریف کے اندر، یعنی جن میں پھر سر فہرست سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو سوالات ہیں، یعنی نہایت قیمتی، ضروری اور کثرت سے تھے، جو یعنی سوال کرنے کے لیے بھی علم درکار ہے کہ پہلے حدیث میں یہ پڑھا تھا محبوب، اب آپ نے یہ فرمایا، پہلے آیات میں یہ آ چکا ہے اب آپ نے یہ فرمایا، یعنی آپ کا فرمانا برحق ہے، لیکن یہ کس طرح ہم آپس میں تطبیق دیں گے؟ تو سوال کرنے کے لیے پہلا یاد ہونا ضروری ہے۔ اعتراض اور چیز ہے، وہ جہالت کی وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے، استفسار علم کی بنیاد پر۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہاں پر چونکہ جہاد کی بڑی فضیلت سنی ہوئی تھی کہ جہاد بڑا افضل عمل ہے، تو جب یہاں یہ پتا چلا کہ ان دنوں کے اندر جو عام اعمال صالحہ ہیں جہاد کے علاوہ بھی گھر بیٹھے ہوئے تسبیح، تحلیل، درود و سلام، نفل، تہجد، نماز، تلاوت، کہ ان کا بڑا ہی زیادہ ثواب ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کے سوا جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا جاتا ہے، کیا ان دنوں کا عمل صالح اس جہاد سے بھی بڑا ثواب رکھتا ہے؟ کہ جس میں بندہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے
اسلام کو غالب کرنے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے دشمن کے سامنے پہنچ گیا ہے، تو یہ 10 دن جو ذو الحج کے ہیں ان میں نفل پڑھنا تو آسان سی بات ہے، اور ان دنوں کے علاوہ جو میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے، موت کے منہ میں کھڑا ہے، وہ بڑا مشکل ہے. تو کیا اس جہاد سے بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ اس جہاد سے بھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ذو الحج کے 10 دنوں کے علاوہ دنوں کا جہاد، ذو الحج کے 10 دنوں کے عمل صالح کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ نا کہ یہ بھی ایک عمل صالح ہے اور پھر 10 دنوں کے اندر ہو، تو اب جہاد اور چیز ہے کہ وقت ذو الحج کے 10 دنوں کا ہے اور ساتھ جہاد بھی ہو رہا. تو اب تو یہ جہاد کو ذو الحج کی بھی برکت مل جائے گی. سوال یہ تھا کہ جہاد ذو الحج کے ان 10 دنوں کے علاوہ ہو اور دوسری طرف عمل صالح 10 دنوں کا ہے کوئی عمل صالح، تو اب تقابل میں کیا جہاد کی فضیلت زیادہ نہیں ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو عمل صالح کیا گیا وہ ان 10 دنوں کے علاوہ کے جہاد سے بھی بڑا مقام رکھتا ہے. ہم لوگ جنہیں جہاد کرنے کا کوئی وقت ہی نہیں مل رہا، جہاد بھی سیف، دروازہ ہی بند ہے، تو یہ ہمیں ان دنوں کو تو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جن میں جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایک قسم کا جہاد جو ہے اس کا ثواب زیادہ ہو سکتا ہے ان دنوں کے نوافل اور اعمال صالحہ سے. ایک طرح کا جہاد جو ان دنوں کے علاوہ کیا گیا، کیسا؟ فرمایا کہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ہاں، اس بندے کا جہاد ان 10 دنوں کے علاوہ خالص غلبہ اسلام کے لیے جو نکلا تھا راہ جہاد میں کفار کے مقابلے میں، اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر، مال مثلا گھوڑا اور جو اسباب تھے، لیکن فرما لم یرجع من ذالک بشیء، جب واپس لوٹا یعنی نہ جان لے کے واپس گیا ہے نہ مال لے کے واپس گیا ہے، وہی شہید ہو گیا ہے، اس کے جہاد کی فضیلت تو ان دنوں کے اعمال صالحہ سے زیادہ ہے. مگر جو کافروں کو مار کے اگرچہ زخمی ہو کے مصیبتیں برداشت کر کے واپس گھر صحیح سلامت یعنی جان کے لحاظ سے پہنچ گیا، اس سے ان دنوں کے اعمال صالحہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اور پھر ان دنوں میں جو 10 ذو الحج ہے اس کے اندر مخصوص شرائط سے جانور کی قربانی، اس کے مقابلے میں کوئی سونے کے پہاڑ بھی دے دے، یہ عمل کرنے کے بغیر تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. اس بنیاد پر یعنی قربانی کا عمل بھی امت مسلمہ کو ایک اس لیول میں دیا گیا جس طرح وہاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ تمنا تھی کہ کاش کہ 1000 سال کی زندگی ہو تو ہم 1000 سال عبادت کریں. تو اللہ نے یہ انعام دیا اس امت کو کہ تم لیلۃ القدر اگر پالو تو ایک رات کی بندگی
1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو ایسے ہی جب ایک جذبہ ہے کسی کے دل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور کہتا ہے کاش کہ ایک پہاڑ سونے کا ہوتا تو میں پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، تو ہماری شریعت میں ہمیں یہ تحفہ دیا گیا کہ تم سنت ابراہیمی علیہ السلام اور سنت محمدی علیہ السلام اور حکم الہی کو سامنے رکھتے ہوئے ریا سے پاک ہو کر مشروط وقت میں مشروط قسم کا جانور مشروط طریقے سے اللہ کے راستے میں پیش کرو گے، اس اراقت دم خون بہانے کی اس عمل کی بنیاد پر رب تجھے سونے کے پہاڑ سے بڑے صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ عقل شریعت کے تابع ہے، یعنی آج سے کچھ وقت پہلے پرویز نے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا قربانی کے خلاف، اور پھر اب کئی لبرل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر اس دن قربانی کے علاوہ اگر یہ کر لیا جائے، 1000 لوگوں کو آٹے کے تھیلے لے دیے جائیں، اگر یہ کر لیا جائے، اگر وہ کر لیا جائے، تو آپ دیکھیں کہ نماز فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ چونکہ 2 سنتوں میں تو 2 قیام ہیں، 4 سجدے ہیں، میں 20 سنتیں پڑھتا ہوں، زیادہ سجدے ہوں گے، عقل کہہ رہی ہے زیادہ رکوع ہوں گے، زیادہ قیام ہوں گے، بدن زیادہ تھک